تیرے آنے سے اسنام حرم ٹوٹ گئے، سبحان اللہ، تیرے آنے سے اسنام حرم ٹوٹ گئے، تیرا وہ زور کے شاہ زوروں کے زور ٹوٹ گئے، تیری شان کا آقا، تیری شان کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا، سبحان اللہ، آقا تیری شان کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گیا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گیا، سبحان اللہ، بابا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، آمد مصطفیٰ ہے گلیوں کو سجانے دو، آمد مصطفیٰ ہے گلیوں کو سجانے دو، سبحان اللہ، جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم مقام نہتی واجب احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارے محترم جناب افضل صاحب، محمد کامران صاحب، محمد وسیم صاحب اور دیگر جتنے بھی دوستوں نے اس محفل کو جس طرح کا بھی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جس طرح کا بھی چراغا کیا ہے، اللہ اس سے دگنا دنیا آخرت میں کو چراغا عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بھیجنے پر احسان کو جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن دوستوں نے یہ آرائش، نمائش، زبائش، شتائش بخش کر کے جتنی عزتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں بہترین عزت عطا فرمائے۔ مگر اس سے پہلے کہ قرآن کریم کی آیت کو سماعت فرماؤ اور میں قوت گویائی آپ میں اللہ پیدا فرمایا، مجھے ذوق سماعت عطا فرمائے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو دوست موبائلوں میں ہیں وہ موبائل جیب میں رکھ دیں، جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ میرے چہرے کو اپنے نظروں کا مرکز بنا دیں، یار کی میلاد سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ محفل میں بیٹھے ہیں، ہم ساری یاریوں کو چھوڑ کر ایک مدینے والے سرکار سے یاری لگانے بیٹھے محفل میں ہو، پھر یاروں کو کسی کو مسکان، کسی کو میسج دیں، تو یہ عجیب سی حال ہے کہ جس سے یاری لگائی جاتی ہے اس کی طرف توجہ بھی کی جاتی ہے۔ مہربانی تب ہوتی ہے جو انسان کی توجہ کا مرکز محبوب کی میلاد ہو جائے۔ آؤ قرآن کریم کی آیت کو سماعت فرمائیں، توجہ سے سنیے، یہ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کریں۔ یہ جو گلیوں میں دوست دیکھ رہے ہیں، شاید چاہے آپ دیر سے آئے، شاید آپ نہیں دیکھو، بس بہت ہو گئی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ چائے بند بھی کر دی، انتظامیہ نے بتا دیا چائے بند ہو گئی، بار بار دیکھو ویسے بند ہونی ہے۔ تو جب تک بیٹھے ہو یار کی محفل میں مصروف ہو کر بیٹھو، مجبور ہو کر نہیں بیٹھو۔ تو جو یار کی محفل دیکھو شے وہ آپ اٹھا لیں،
سارے خوش ہوتے ادھر ادھر کایا کر دیکھو انشاءاللہ آنکھیں بند کرو مدینے والے سرکار کے جلوے دے سبحان اللہ آؤ مسلمانوں ذرا غور کرو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لقد تمہارے اوپر بڑا احسان فرمایا بڑا مہربانی کی ہے بڑا کرم کیا ہے بڑا احسان ہے بڑا رحم ہے بڑا فضل ہے بڑی کریمی ہے بڑی غفاری ہے سبحان اللہ بڑی ستاری فرمائی بڑی غفاری فرمائی اللہ احسان ہے کون سا جس کو تو جتا رہا ہے ہم جب سے دنیا میں آئے ماں کے پیڑ سے لے کر کے جوانی تک جوانی سے بڑھاپے تک اللہ تیرے ایک تو احسان ہے تیری ہی مہربانی ہے اللہ کون سا احسان ہے جس کو تو جتا رہا ہے اللہ شاہ فرماتا ہے اللہ کو یہ کتنے احسان ہے یہ احسان کچھ بھی نہیں مدنی تاجدار سب سے بڑا احسان ہے سب سے بڑا اللہ اکبر قرآن میں کسی احسان کو نہیں جتلا رہا ہے یہ کون سا احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہ دنیا تاکی ہے میرا احسان ہے اس میں تمہارا وجود بنایا یہ میرا احسان ہے ماں کے 3 کالی کوٹھیوں میں تمہیں روشنی دی یہ احسان ہے سبحان اللہ ماں کی 3 کالی کوٹھیوں میں تمہیں روشنی دی میرا احسان ہے اس میں تمہیں رزق عطا فرمایا یہ میرا احسان ہے ماں کی ناک کے ذریعے تمہارے رزق کا راستہ بنایا یہ میرا احسان ہے تمہیں روشنی عطا کی میرا احسان ہے تمہیں جناب اللہ ایک لاکھ سے زیادہ ایک ٹارچ چھوٹی چھوٹی عطا فرمائی یہ میرا احسان ہے میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی یہ میرا احسان ہے چلو سبحان اللہ یہ سارا وجود عطا کیا میرا احسان ہے پوچھو کہ جس کی نہیں اس سے پوچھو کی قدر کیا ہے جس کا بازو نہیں اس سے بازو کی قدر پوچھو جس کے پاؤں نہیں اس کے پاؤں کی قدر پوچھو پتا کرتا ہے کہ یہ سارا احسان ہے اللہ شکر فرماتا ہے لوگوں میرے اور احسان ہے ایک طرف ہے آمنہ کا نام ایک طرف ہے میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے احسان عظیم فرمایا اے اللہ کون سا احسان ہے اللہ شاہ فرماتا لقد علی المؤمنین اللہ شاہ فرماتا ہے لوگوں میں نے احسان کیا مومنین پر احسان کیا کس پر کیا بولو کس پر احسان ہے اللہ شاہ فرماتا ہے المؤمنین میں نے احسان مومنین پر کیا ہے جب اللہ نے احسان مومنین پر کیا ہے تو چراغا کون کرے گا بولو مومن مومن او بولو یار مومن سخی بنو سخی بابا دی بلند کو کون مومن اللہ شاہ فرماتا ہے میں نے احسان جو کیا ہے وہ مومنین پر کیا ہے تو چراغا کون کرے گا مومن گھروں کو کون سجائے گا مومن گلیوں کو کون سجائے گا آمین روڈوں کو کون سجائے گا آمین گلیوں کو کون چراغا کرے گا آمین یہ پھول پتیاں کون لگائے گا یہ چراغا کون کرے گا اللہ نے احسان مومنوں پر کیا ہے تو مومنی چراغا کرتے ہیں اور جو کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے جو نہیں کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے سبحان اللہ آپ کہو گے مولوی صاحب یہ کیا بات ہے دو طرف سے چل رہا ہے جو کر رہا ہے وہ صحیح ابھی کہہ رہے ہیں اور جو نہیں کر رہا وہ بھی صحیح ہے وہ کیسے
آؤ مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ نے توفیق نہیں دی ہمیں، کیونکہ وہ مومن کی لسٹوں سے دور ہے، مومن کی صفتوں سے دور ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ چاہا فرماتا مومن وہ ہے جو یار قیامت کی خوشیاں مناتا ہے، یار قیامت کی بولو خوشیاں مناتا ہے، جو چراغا کرتا ہے، گلیوں کو سجاتا ہے، روڈوں کو سجاتا ہے، اپنے گھروں کو سجاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا وہی تو مومن ہے، تو جو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو نہیں کرتا ہے اللہ نے اسے مومن بنایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگوں میرا احسان ہے مومنین پر کہ انہیں میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کون عطا فرمایا بولو؟ اللہ فرماتا محبوب عطا فرمایا۔ اے اللہ تیرا محبوب کون ہے؟ کس شان کا مالک ہے؟ وہ میرا مالک و خالق فرماتا ہے اے لوگوں ساری انسانیت نیچے ہے، سارے انسان کم ہے، خدا کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت ہے۔ سرکار کی آمد، رجبال کی آمد، سونے کی آمد۔ بتاؤ مسلمانوں کس پر احسان ہے؟ نبی میں اس پر بولو مومنین مومنین پر احسان ہے۔ اے اللہ تیرے نبی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر پوچھنا یہی باتیں عاشقوں سے پوچھو، ہمیں عاشقوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، ہمارا نبی کون ہے؟ ہم نے کہا بتاؤ نبی جیسا دوسرا ہے یا نہیں، نبی جیسا بڑا بھائی مان اللہ ہے یا نہیں، نبی بشر ہے یا نہیں؟ وہ کہتا نبیوں میں نبی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا پر آقا نہ ملے گا۔ بھولے گی تاریخ رانی مصطفیٰ، سانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ اللہ شاہ فرماتا ہے لوگوں میں نے احسان یہ کیا ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا۔ اے اللہ وہ محبوب کتنی عظمتوں کا مالک ہے، کتنی شان کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا لوگوں اٹھاؤ حدیث قدسی میں نے واضح کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ واضح روشن کی طرح بات سامنے کر دی۔ وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بیان اللہ نے کیا ہو اور لوگوں کو آمنہ کے لال نے بتایا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی کہنے والا اللہ ہو، روایت کرنے والا آمنہ کا لال امام انبیاء علیہ السلام، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ امام انبیاء علیہ السلام میں شاہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے شاہ فرمایا لولا کلمہ اے میرے حبیب اگر آپ کو دنیا میں مبعوث نہ فرماتا، اگر آپ کو دنیا میں نہ بھیجتا، آپ کی ولادت نہ ہوتی، آپ کو نبوت نہ دیتا، آپ کو رسالت نہ دیتا، آپ کو اپنا محبوب نہ بناتا، اظہرت الربوبیہ میرے محبوب رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ماننا پڑے گا لوگوں، اگر خدا ہے تو ماننا پڑے گا مصطفیٰ ہے، خدا کی ذات بابرکات ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی بھی ذات بابرکات ہے۔ پتا چلا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے محبوب کی مصطفیٰ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دنیا میں آنے لگے۔ مشکات شریف میں شرح مشکات المصابیح میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میرا جن کے سلبوں میں رہا، یعنی جن کی پشتوں میں، جن کے پاک ارحام مقدسہ میں میرا نور محمدی منتقل ہوا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگ تھے۔ کیا کرنے والے تھے بولو؟ سجدہ۔
امام نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو کان ینقل نورہ ساجدن الی ساجد، سرکار اسلام فرماتے ہیں میرا نور منتقل ہوتا رہا ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدے کرنے والے تک۔ سبحان اللہ۔ امام نبی علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا رہا، نسل انسانیت کا تقاضا شروع ہونے والا ہے، نسل انسانی کا باپ آدم علیہ السلام آنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، نئے نقش بن گئے، جسم بن گیا، چہرہ بنا، ہاتھ بنے، پاؤں بنے، ہم جیسا جناب یہ شکل و صورت والا اللہ نے بنایا۔ ساری نسل انسانی کا باپ آدم علیہ السلام، اے اللہ تیرا محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو غور کرو، میرا محبوب نور نالا نور بن کر آیا، وہ مظہر نور خدا بن کر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اے اللہ تیرا آدم کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتا ہے من طین، میں نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اللہ فرماتا اے اللہ تیرا حبیب کیا؟ اللہ فرماتا وہ نور ہے، وہ نور سے بنایا گیا ہے۔ اے اللہ ہم کہاں سے آئے؟ اللہ فرماتا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے لوگوں تم نطفے سے آئے ہو، غلیظ قطروں سے دنیا میں آئے ہو، انسان آیا قطروں سے آیا ہے، میرا رب اللہ تمہارا کھنکتی مٹی سے آیا ہے، اور آمنہ کا لال نور سے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ بن گیا، اللہ نے فرمایا نور محمدی کا مزدار بناؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سرکار علیہ السلام کا نور چمکتا رہا ہے، وہ نور رکھا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے سارے ملائکوں، اے فرشتوں، یا اللہ تیرا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا سب آدم کو سجدہ کرو۔ کیا کرو بولو؟ کیا کرو؟ اچھا جس نے سجدہ نہ کیا وہ کون تھا؟ بولو ابلیس۔ اچھا یہ بھی توجہ دینا، جو سرکار کو نور نہیں مانتا وہ ابلیس کی صفت پاتا ہے، ابلیس کا یار ہے، شیطان کا دوست ہے، شیطان کا سنگتی، لنگوٹی ہے یار شیطان اس کا۔ کیوں؟ علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماتے، علامہ نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماتے حضرت آدم کو سجدہ کیا جاتا سارے ملائکوں نے کیا ہے، اگر صرف آدم کو سجدہ کیا جاتا شیطان بھی کرتا، لیکن یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہ تھا، بلکہ ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمرۃ آدم۔ اے لوگوں یہ تو نور محمدی کے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنا تھا، یہ نور محمدی کو سجدہ کیا جا